السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کے احکام و مسائل کا آغاز آپ کے سامنے ہونے لگا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو، تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو رمضان مبارک کی آمد ہے، ایام معدودات، چند دن باقی ہیں جو شعبان کے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک قریب آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کی، عبادت کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، ہمیں اس کے متعلق رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا، رمضان کے روزے، تو 2 ہجری سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت تک اس کے متعلق ہر رمضان میں صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ رمضان میں روزے کس طرح سے رکھنے ہیں، سحری کس طرح سے کرنی ہے، افطاری کس طرح سے کرنی ہے۔ ہر چیز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے۔ تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، لیکن انشاءاللہ تعالی آج سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کے احکام و مسائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کی ترغیب، روزے کیسے رکھنے ہیں، روزوں کی، رمضان کی، روزہ سحر، افطار، ساری جو اس طرح کی معلومات ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، اور جو صحیح دعائیں ہیں اور صحیح احادیث ہیں وہ، اور جو ہمارے معاشرے میں ضعیف احادیث یا من گھڑت احادیث جو لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں وہ گردش کرتی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ کیونکہ ہر رمضان میں، اور میرے خیال سے ہر سال میں ہی، کوئی نہ کوئی ایک نئی بات لوگ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک نئی بات جو ہے وہ معاشرے میں گردش کرتی ہے۔ تو وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہ تو قرآن میں ہوتی ہیں اور نہ احادیث میں ہوتی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ بھئی مجھے تصویر آئی تھی، مجھے پوسٹ آئی تھی، مجھے ویڈیو آئی تھی، اس کے اوپر یہ دعا لکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہے، صحابی کا نام بھی لکھا ہے، حدیث ہوگی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ حدیث صحیح ہو یا کسی بھی قسم کی ہو، اس کے متعلق تحقیق لازمی ہے۔ رمضان کی حدیث ہے، عید کی حدیث ہے، کسی بھی قسم کی کوئی حدیث ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ مزید تحقیق کی جائے۔ کہتے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ نمبر میں نے لکھا ہوا پڑھا تھا، سنن نسائی کا، سنن جامعہ ترمذی کا، سنن ابو داود کا، صحیح بخاری کا، صحیح مسلم، نام لکھا ہوا تھا نیچے، باقاعدہ نمبر صحیح حدیث ہوگی۔ بھئی جو مرضی نمبر لگا دیا جائے۔ اب کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے نمبر لگایا ہوتا ہے، اور جب وہ حدیث کی کتاب میں دیکھا جائے اتنی حدیثیں نہیں اس کتاب میں ہوتی جو اس کا نمبر لگا ہوتا ہے۔ تو اب اسے سوال کیا جائے، کہتا ہے میں نے تو پڑھا تھا، تو اب میں کیا کروں، میں نے تو اتنی دفعہ یہ عمل کر لیا، تو جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب جو حدیث ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ تو کہتے ہیں کہ وقت تو لگے گا، اب کافی دیر سے یہ عمل کرتے ہوئے، اس کو چھوڑتے ہوئے وقت لگے گا۔ جب غلط کام کرتے ہوئے وقت نہیں لگا تو چھوڑتے ہوئے کس چیز کا وقت لگنا ہے؟ تو اس چیز کا ہمیں جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ جس طرح کی بھی حدیث ہے
آپ نے پہلے سنی ہے، پڑھی ہے، آپ کو دوبارہ کہیں پہ نظر آتی ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا یہ لوگ اچھے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا لوگ برا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے بہترین عمل کہ ہم اچھے کے لیے استعمال کریں، لیکن اچھا کس طرح اس کے متعلق تحقیق کر کے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس مکمل اللہ تعالی ہمیں صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان کی حالت میں رمضان کے مہینہ اس میں روزہ رکھنا اور عبادات کرنا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس میں اس کے متعلق جو مسائل ہیں، جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔